حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میٹھی اور سرسبز ہے اور اللہ عز و جل نے تمہیں اس میں اپنا نائب بنایا ہے، وہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، لہٰذا دنیا اور عورتوں سے بچو، بے شک بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورتوں ہی کے باعث ہوا۔ علامہ ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی علیہ رحمۃ اللہ القوی شرح مسلم میں حدیث مذکور کی شرح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، دنیا سرسبز و میٹھی ہے، یا تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس دنیا کی خوبصورتی نفس کو زیادہ اچھی لگتی ہے اور دنیا کی تر و تازگی اور اس کی لذت سرسبز میٹھے پھل کی طرح ہے، جس طرح نفس سرسبز میٹھے پھل کو بہت تیزی کے ساتھ طلب کرتا ہے، اسی طرح دنیا کو بھی نفس طلب کرتا ہے، یا یہ معنی ہے کہ دنیا جلد فنا ہونے والی ہے، جس طرح سبزہ جلد ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری مرقات شرح مشکات میں حدیث مذکور کی شرح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، دنیا سرسبز و میٹھی ہے، یعنی تمہاری آنکھوں اور تمہارے دلوں میں یہ دنیا مزین ہے، دنیا دیکھنے میں بلی معلوم ہوتی ہے، دل کو پسند آتی ہے، چونکہ اہل عرب سبزے کو بہت پسند کرتے ہیں، اس لیے اسے سرسبز فرمایا گیا، نیز اسے سبز فرمانے میں اشارہ ہے، فنا ہے، سبزہ بہت جلد خشک ہو جاتا ہے، ایسے ہی دنیا بھی بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تمہیں خلیفہ بنایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا حقیقی مالک تو اللہ عز و جل ہی ہے، تم سب اس کے برتنے میں اس کے خلیفہ یا وکیل ہو، لہٰذا مالک کی مرضی کے بغیر اسے استعمال نہ کرو، یا یہ معنی ہے کہ تم سے پہلوں کا وارث بنایا گیا ہے، تو جو کچھ ان کے پاس تھا اب وہ تمہارے پاس آ گیا ہے، بس اب وہ جانچے گا کہ تم پچھلوں کے حالات و واقعات سے کتنی عبرت حاصل کرتے ہو اور ان کے انجام میں کتنا غور و فکر کرتے ہو۔ اللہ عز و جل نے اس دنیا کو بطور آزمائش و امتحان تمہارے لیے مزین کیا ہے، تاکہ وہ جانچ لے کہ تم اس دنیا میں اس کی رضا والے کام کرتے ہو یا ناراضی والے۔